النور ٹی وی کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جادو نگری کے اس دیوتا کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جس کے وجود کو ہر مذہب نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ کتب سماوی بشمول قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا پر آمادہ کرنے والا بدبخت تاریخ اور قرآن میں سامری جادوگر کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کی حقیقت یا صحت پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے کہ جب آپ کو اللہ کی جانب سے 30 دن کے لیے کوہ طور پر طلب کیا گیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ اللہ کی طرف سے کار نبوت میں آپ کے نائب اور پیغمبر تھے، ان کو اور اپنے صحابہ کو اپنے مہینے بھر کی غیر حاضری کی خبر دیتے ہوئے راہ سفر اختیار کیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، جبکہ اس کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ و تعلیم دیتے رہے، لیکن حکمت الہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ سینا پر 30 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے بعد واپس نہ پلٹے تو بنی اسرائیل میں مختلف افواہیں گردش کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے واپس نہ آنے کی وجہ ان کا اپنے خدا کے ہاں چلے جانا ہے۔ انہی ایام میں سامری جو بظاہر ایک نیک اور پاک شخص تھا، اس نے سونے کا بچڑا تیار کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت کوشش کی لوگوں کو روکنے کی، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن اسرائیل کی ہٹ دھرمی کے آگے بے بس ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس عہد میں مصر میں گائے کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا، جس کے پیش نظر سامری نے یہ بچڑا تیار کیا جس میں سے مختلف آوازیں نکلتی تھیں، جس سے متاثر ہوتے ہوئے ضعیف العقیدہ اسرائیلیوں نے اس کی پوجا شروع کر دی اور شرک عام ہونے لگا۔ اور مقام حیرت ہے کہ اتنا بڑا فکری انقلاب جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سالوں کی کوششوں اور محنت کو متاثر کیا، محض 10 دن میں وجود میں آ گیا۔ محترم دوستو، 40 دن مکمل ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا سے واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کی گمراہی کا مشاہدہ کیا تو جلالت موسوی غضب میں آئی۔ پہلے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ آپ کے بھائی اور نائب سے جواب طلب کیا، فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟ جس پر انہوں نے عرض کی کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں آپ کو بخبر کر سکتا، جبکہ سامری نے وضاحت کی کہ میں نے اس فرشتہ کو دیکھ لیا تھا جو آپ کے پاس آتا ہے، اور پھر میں نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی لے کر اس بچڑے میں ڈال دی، جس کی بدولت اس نے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف شرک کی اس علامت بچڑے کو توڑ دیا بلکہ بارگاہ الہی سے یہ حکم صادر ہوا کہ بنی اسرائیل اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں۔ دن بھر یہ معرکہ جاری رہا اور ہزاروں اسرائیلی ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کیے گئے، لیکن یہاں پر ایک دلچسپ ترین اور قابل غور پہلو یہ ہے کہ سامری جادوگر جو کہ موقع پر موجود تھا، کسی نے اس کی جان لینے کی کوشش نہ کی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرا کر سامری ایک جانب چل دیا۔ النور کے ذی ہوش ناظرین،
کہ اس سانحہ کے کردار حقیقی سامری جادوگر کو اس موقع پر اس کے گناہ کی پاداش میں قتل کیوں نہ کیا گیا؟ یہ سوال جب مختلف علماء کے سامنے ڈسکس کیا گیا تو انہوں کا کہنا تھا کہ سامری دراصل دجال کی ایک شکل تھی، کیونکہ اس کا خون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھا گیا ہے۔ اکابرین امت میں سے متعدد علماء کی رائے کے مطابق دجال اس سے مختلف صورتوں میں 2 یا 3 دفعہ ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ وہ اپنے حقیقی روپ میں زمانے کے آخر میں ظاہر ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں داخل ہوگا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد آپ ہی کے دست اقدس سے جہنم واصل ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ رکھیں۔